بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے آج میں امن کے موضوع پر بات چیت کروں گا اور ہم لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام میں امن کی کیا اہمیت ہے، اور یہ کہ کیا اسلام امن کا مذہب ہے یا پھر اسلام وہی ہے جو عام طور سے ماڈرن ورلڈ میں اسلام کے بارے میں لوگوں نے سمجھنا شروع کیا ہے۔ ماڈرن ورلڈ میں اسلام کے بارے میں ایک نریٹو یہ مشہور ہوئی ہے کہ اسلام از اے ریلیجن آف ٹیرورزم، اور اسلام ایکسٹریمزم کو پروموٹ کرتا ہے۔ لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ اسلام اور ٹیرورزم اینڈ ایکسٹریمزم دونوں دو پول ہیں، دو ڈیفرنٹ پولز ہیں۔ اسلام اینڈ ٹیرورزم اینڈ ایکسٹریمزم آر ٹو ڈیفرنٹ پولز۔ اسلام مکمل معنوں میں ایک امن کا مذہب ہے۔ اسلام از اے ریلیجن آف پیس ان ٹرو سینس آف ورڈس۔ دیکھیے، اسلام کا روٹ ورڈ سلم ہے، جس کے معنی ہے پیس، یعنی اسلام از اے ریلیجن آف پیس۔ اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ السلام من الاسلام، یعنی پیس از اے پارٹ اور از این انٹیگرل پارٹ آف اسلام، یعنی امن و شانتی اسلام کا لازمی جز ہے۔ اسی طرح اسلام کے بارے میں، یعنی اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک ڈیوائن گائیڈنس ہے، اور اس ڈیوائن گائیڈنس کو قرآن میں سبل السلام کہا گیا ہے، یعنی دا وے آف پیس۔ دیکھیے، اسلام جس خدا اور جس ایشور کی بات کرتا ہے وہ صرف ایک ہے، تنہا ہے، واحد ہے۔ عربی میں ہم اسے اللہ کہتے ہیں۔ اس معاملے میں لوگوں کے درمیان یہ بحث کہ ہم اللہ کو اللہ کہیں یا پھر گاڈ کہہ سکتے ہیں، خدا کہہ سکتے ہیں یا نہیں وغیرہ، یہ صرف ایک ہیئر اسپلٹنگ ہے، یعنی موشگافیاں۔ اصل بات یہ ہے کہ انگریزی میں جس برتر ہستی اور سپریم بینگ اور دا لارڈ آف دا یونیورس کے لیے جنرلی ہم گاڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہندی میں میرے علم کے مطابق ایشور کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اردو اور فارسی میں خدا کا لفظ مشہور ہوا، اور عربی میں اللہ کا لفظ ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ اور اللہ کے لیے جو دیگر الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھیے، قرآن میں خدا کے بارے میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ خدا رب العالمین ہے، یعنی دا لارڈ آف دا یونیورس۔ غور کیجئے کہ قرآن میں رب المسلمین نہیں کہا گیا، بلکہ رب العالمین، یعنی اللہ صرف مسلمانوں کا اللہ یا خدا نہیں ہے،
بلکہ وہ تمام عالم اور کائنات کا خدا ہے۔ اسی طرح دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کے جو نام اور جو اسم آئے ہیں ان میں سے ایک ہے سلام، یعنی امن و سلامتی۔ حدیث میں ہے کہ ان اللہ هو السلام، یعنی اللہ کی ذات خود سلامتی ہے، امن و سلامتی ہے۔ ان ریفرنسز سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام نے فرقے اور گروپس کی جڑ کو کاٹ دیا، کیونکہ قرآن میں رب المسلمین نہیں کہا گیا بلکہ رب العالمین کہا گیا، یعنی تمام انسانیت کا خدا۔ پروفٹ آف اسلام کے پرماننٹ اسٹیٹس کو بتاتے ہوئے قرآن میں یہ آیت ہے کہ وما رسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی we have sent you as a mercy to all mankind، یعنی ہم نے تم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، سلامتی بنا کر بھیجا ہے۔ پیغمبر اسلام کے بارے میں قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلا شبہ تم اعلیٰ اخلاق پر ہو، بلا شبہ تم اعلیٰ اخلاق پر ہو۔ یعنی اسلام کا پیغمبر اور قرآن و حدیث کے مطابق پروفٹس کے سلسلے کی آخری کڑی اور آخری پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے پروفٹ بنا کر بھیجا۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے پروفٹ بن کر نہیں آئے، بلکہ آپ تمام انسانیت کے لیے پروفٹ تھے، لہٰذا آپ کا مستقل اسٹیٹس کیا ہوا کہ آپ تمام عالم کے لیے رحمت اور مرسی ہیں۔ اسی طرح آپ نے غور کیا اور غور کیجئے کہ پیغمبر اسلام کی مورالٹی اور ایتھکس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم اعلیٰ اخلاق پر ہو، یعنی اس آیت کے مطابق اخلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ جو ہم اور آپ جانتے ہیں، یعنی کسی نے اگر میرے ساتھ اچھا اخلاق پیش کیا تو میں نے بھی اچھا پیش کیا، اور کسی نے میرے ساتھ بد اخلاقی کی تو میں نے بھی بد اخلاقی اور بد سلوکی کی۔ تو یہ تو جنرل ٹائپ کا اخلاق ہے، لیکن پروفٹ آف اسلام نے اعلیٰ اخلاق کا ماڈل پیش کیا۔ آپ نے خود اپنی لائف میں ان ماڈل کو برت کر دکھایا اور تمام مسلمانوں کو ڈائریکٹلی اور تمام انسانیت کو ان جنرل یہ تعلیم دیا کہ تم اعلیٰ اخلاقی طریقہ اختیار کرو، ہائر مورل ویلیوز کو اپناؤ، یعنی تم برابر والا سلوک اور بیہیویئر اختیار نہ کرو بلکہ اعلیٰ اخلاق کا طریقہ اختیار کرو۔ اور جس سماج کے افراد اور انڈیویجولز کے اندر اعلیٰ اخلاقی روش رائج ہو وہ اعلیٰ اخلاقی روش کا طریقہ اختیار کریں، ہائر مورل ویلیوز کو فالو کریں، تو آبویسلی ایسا سماج اور ایسا معاشرہ ایک پیسفل معاشرہ بنے گا۔ اسی طرح اسلام کی تعریف اللہ اور رسول کی حیثیت جو اسلام میں بتائی گئی، اس کے بعد اب غور کیجئے کہ اسلام میں انسان کے بارے میں کیا کہا گیا۔ کیا اسلام نے ایک انسانی گروہ اور دوسرے انسانی گروہ کو تقسیم کیا؟ کیا اسلام نے ایک انسانی گروہ کو سپیریئر اور دوسرے کو انفیریئر بتایا؟ دیکھیے قرآن میں ایک چیپٹر ہے، چیپٹر ویمن،
اس چیپٹر کی پہلی آیت یعنی ورس اس طرح ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا اور پھر اس جوڑے سے اس ارتھ پلانٹ کے اوپر بہت سارے مرد اور عورت کو پھیلا دیا۔ اس آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ تمام انسان خواہ وہ ایک مذہب کو فالو کرتے ہوں یا دوسرے مذہب کو، خواہ وہ ایک آئیڈیالوجی مانتے ہوں یا دوسری آئیڈیالوجی کو، خواہ وہ ایک مسلک پر عمل کرنے والے ہوں یا پھر کسی دوسرے مسلک پر، ہر انسان دراصل ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ ان ٹرمز آف برتھ ہر انسان آپس میں بھائی اور بہن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں ایک چیپٹر ہے سورہ حجرات، اس کی ایک آیت اس طرح ہے ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ لوگو میں نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے اور پھر تم کو مختلف قبائل میں تقسیم کر دیا، مختلف قبائل میں بانٹ دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ایسا میں نے اس لیے کیا لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ، یعنی تاکہ جب لوگ ایک دوسرے کو یاد کریں تو وہ کہہ سکیں کہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی اس میں کسی کو نہ برتری حاصل ہے اور نہ اس وجہ سے کوئی انفیریئر ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ کے نزدیک سپیریئر انڈیویجول، بیسٹ انڈیویجول تو وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، متقی ہو۔ متقی کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو گاڈ فیئرنگ اینڈ گاڈ اورینٹڈ لائف گزارے، جو گاڈ فیئرنگ اور گاڈ اورینٹڈ لائف گزارے، ایسے ہی شخص کو متقی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قرآن کی آیت کے مطابق سپیریئر، عزت والا، بیسٹ انڈیویجول صرف وہ ہے جو گاڈ فیئرنگ لائف گزارے۔ تو ان دو آیتوں سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی، اسپشٹ ہو گئی کہ تمام انسان دراصل ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ بات صرف یہیں تک اللہ نے نہیں چھوڑی، بلکہ یہ بات بھی کلیئر کر دی کہ کسی انسان کو دوسرے انسان کے اوپر انسان ہونے کے اعتبار سے کوئی برتری حاصل نہیں ہوگی۔ لہٰذا ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یعنی ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا مُسْلِمِينَ، یعنی ہم نے مسلمانوں کو عزت بخشی ہے، مسلمانوں کو اکرام دیا، نہیں، بلکہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے۔ یعنی تمام انسان جو اس ارتھ پلانٹ پر بستے ہیں، تمام مرد اور عورت جو اس ارتھ پلانٹ پر بستے ہیں، خواہ وہ ایک مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا دوسرے مذہب سے، اللہ تعالیٰ کا یہ خود اعلان ہے کہ اللہ نے تمام لوگوں کو، تمام انسان کو عزت بخشی، پھر ان کو پاکیزہ رزق دیا،
ایسا نہیں اللہ نے کہا کہ میں نے صرف مسلمانوں کے لیے پاکیزہ رزق دیا۔ پاکیزہ رزق کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے آرگینزمز کے مقابلے میں انسان کے کھانے پینے کا ایک شاندار بندوبست کیا گیا۔ تو یہ ہے اسلام میں انسان اور انسانیت کا درجہ۔ اب اس کے بعد غور کیجئے کہ کوئی شخص مسلمان کب ہوتا ہے؟ کوئی شخص مسلمان اس وقت ہوتا ہے جب وہ ایک خدا پر ایمان لائے اور اس کی تصدیق کرے، اس کی تعلیمات کو انڈورس کرے، اس کی تصدیق کرے اور رسالت، آخرت وغیرہ پر ایمان لائے۔ تو ایسے ہی شخص کو مسلمان کہتے ہیں جس نے ایک لفظ میں جس نے ایک اللہ کے سامنے اور اس کی تعلیمات کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہو، ایسے ہی شخص کو مسلمان کہتے ہیں۔ قرآن میں ایمان لانے کی جو شرائط بتائے گئے، اب غور کیجئے، قرآن کے دوسرے چیپٹر کو آپ کھولیے اور اس کا مطالعہ کیجئے۔ 3 آیت سے لے کر 5ویں آیت تک آپ اسٹڈی کیجئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں بنیادی طور سے کہ بلیورز کون ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ بلیورز وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ خدا، آخرت، جنت، جہنم، یہ تمام چیزیں غیب میں ہیں۔ تو مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے۔ مومن وہ ہے جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، یعنی نماز جو قائم کرتے ہیں، جو اپنی دولت میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور جو پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی بات وہ نہیں ہے جس کا تعلق بدامنی سے ہو۔ یعنی ایمان لانے کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان وہ ہے یا مومن وہ ہے جو دوسری قوموں سے جنگ کرے، مسلمان وہ ہے جو دوسری قوموں کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو، مسلمان وہ ہے جو دوسری قوموں سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو جو لوگ ایسا کریں وہی مومن ہوں گے۔ ظاہر ایمان لانے کی شرائط میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام مکمل معنوں میں امن کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے۔ اسی طرح دیکھیے، جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو بلیورز کی کچھ ڈیفینیشنز بتائی گئی ہیں، تعریف بتائی گئی ہیں۔ جس طرح ایمان لانا کیا ہے، ایمان کے کنڈیشنز کیا ہے، یہ بتائے گئے، اسی طرح مومن کے بارے میں بھی کچھ باتیں بتائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر مومن کے بارے میں قرآن میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ غصہ، اینگر اور وائلنس دونوں کا انتہائی گہرا تعلق ہے۔ جہاں اینگر وہاں وائلنس، جہاں ایگریشن وہاں آفینس۔ تو اللہ تعالیٰ نے بلیورز کی یہ تعریف بتائی کہ بلیور تو وہ ہے کہ جب اسے غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یعنی بلیور وہ ہے کہ جب اسے غصہ آتا ہے تو وہ غصے کو پی جاتا ہے۔ تو اب غور کیجئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے وائلنس کے اور ایکسٹریمزم کی جڑ کو کاٹ دیا۔ کیونکہ جب غصہ نہیں ہوگا تو وائلنس بھی نہیں ہوگا، جب غصہ نہیں ہوگا تو آفینس بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے کہ ایک شخص پروفٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا
کہ او پروفٹ آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے اور وہ نصیحت ایسی ہو کہ میں اسے یاد رکھ سکوں۔ اب غور کیجئے پروفٹ آف اسلام کی نصیحت پر، آپ نے کہا کہ لا تغضب، یعنی ڈونٹ گیٹ اینگری، یعنی غصہ مت کرو۔ اس نے کہا کہ آپ کوئی اور نصیحت کیجئے۔ پیغمبر اسلام نے دوبارہ کہا لا تغضب، ڈونٹ گیٹ اینگری، یعنی غصہ مت کرو۔ حدیث میں بتایا گیا کہ اس نے ریپیٹڈلی اپنی بات کو دہرائی، اور پروفٹ آف اسلام نے ہر بار ایک ہی بات کہی کہ لا تغضب، یعنی ڈونٹ بی اینگری، ڈونٹ بی اینگری۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے کس طرح اپنے ماننے والوں کو تعلیم دی ہے، اور اسلام اپنے ماننے والوں کی کس طرح تربیت کرنا چاہتا ہے۔ وہ تربیت دراصل پرامن شخصیت کی تربیت ہے، چونکہ جس شخصیت اور پرسنالٹی کے اندر اینگر اور غصہ ہوگا وہ کبھی بھی نان وائلنٹ اور پیسفل اور پرامن نہیں رہ سکے گی، اور جس پرسنالٹی کے اندر غصہ نہ ہو، ایگریشن نہ ہو، وہ پرسنالٹی یقیناً پیسفل رہے گی۔ اسی طرح دیکھیے حدیث میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ اس طرح قرآن اور حدیث میں کثرت سے ایسی تعلیمات موجود ہیں جو اسلام کے ماننے والوں کو پرامن لائف گزارنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ترغیب دیتے ہیں بلکہ حکم دیتے ہیں۔ پروفٹ آف اسلام نے اپنی پوری زندگی یہی کیا کہ اپنے ماننے والوں کی شخصیت کو پیسفل اور پازیٹیو بنایا جائے۔ اسی طرح دیکھیے قرآن میں ایک مقام پر یہ کہا گیا ہے کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یعنی نادانوں سے اعراض کرو، اوائڈ دا اگنورنٹ، یعنی جو نادان ہیں انہیں تم اعراض کرو۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور ہر آدمی کی سوچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ ایک آدمی ایک ڈھنگ سے سوچتا ہے اور دوسرا آدمی دوسرے ڈھنگ سے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بار بار آرگومنٹ کی نوبت آتی ہے، اور پھر ڈیبیٹ، بحث و مباحثہ۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا انٹرسٹ دوسرے آدمی کے انٹرسٹ سے ٹکراتا ہے۔ ایسے موقع پہ پرووکیٹو سچویشن پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس وقت ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی لڑے، ٹکراؤ کرے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس کو اوائڈ کرے۔ اسلام نے یہ کہا کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یعنی نادانوں سے اعراض کرو، نادانوں سے اعراض کرو۔ اسی طرح دیکھیں سیرت رسول یعنی لائف آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تاریخ میں ایک بات یہ آئی ہے کہ ایک مرتبہ پروفٹ آف اسلام ایک سفر میں تھے، آپ طائف کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک نیرو اسٹریٹ آیا جس سے لوگوں کو، یعنی آپ کو اور آپ کے فالوورز کو گزرنا پڑا۔ پروفٹ آف اسلام نے اس راستے کا نام پوچھا۔ لوگوں نے کہا ضیقہ، اس کا مطلب ہوتا تنگ راستہ۔ پروفٹ آف اسلام نے کہا کہ نہیں، بلکہ تم کہو ایسری، یعنی آسان راستہ، آسان راستہ۔ اب غور کیجئے کہ پیغمبر اسلام کے اس تنگ راستے کو آسان راستہ یا کشادہ راستہ کہنے سے تو وہ فزیکلی کشادہ راستہ نہیں ہوا، لیکن یہ معاملہ سوچ کا معاملہ تھا کہ پروفٹ آف اسلام نے اپنے فالوورز کو وہ سوچ دی
کہ تم ہمیشہ پازیٹیو تھنکر بن کر زندگی گزارو، تم ہمیشہ مثبت سوچ رکھو، تم تاریکی میں بھی روشن پہلو کو دریافت کرو۔ قرآن و حدیث میں کثرت سے ایسی تعلیمات موجود ہیں، کثرت سے ایسی تعلیمات موجود ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں سے کیا چاہتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر حال میں امن و شانتی کے پیغامبر بنے رہیں، وہ سماج میں امن اور شانتی کو قائم کریں۔ کوئی بھی ایکسکیوز لے کر وہ سماج میں بد امنی پھیلانے والے نہ بنے۔ پیغمبر اسلام نے ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو یہی تعلیم دی اور خود بھی یہی کیا۔ لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت ہے، آپ کہتی ہیں کہ ما خیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما، یعنی پیغمبر اسلام کو جب بھی دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا تو آپ ہمیشہ آسان کا انتخاب کرتے۔ ان ادر ورڈز، اگر ہم اس روایت کو اور اس حدیث کو آج کی ٹرمینولوجی میں بیان کرنا چاہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو جب بھی کسی معاملے میں دو آپشنز ہوتے، ایک پیسفل آپشن اور دوسرا وائلنٹ آپشن، تو آپ ہمیشہ پیسفل آپشن کو اڈاپٹ کرتے، آپ ہمیشہ پرامن طریقے کو اختیار کرتے۔ آپ کی پوری زندگی دراصل اسی کی مثال ہے۔ مثال کے طور پر جب مکہ میں اہل مکہ نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہر اعتبار سے، ذہنی طور سے بھی اور جسمانی طور سے بھی، آپ کو ذہنی اذیت دی، جسمانی تکلیفیں پہنچائیں، تو آپ نے یک طرفہ طور پر صبر کیا۔ جب ان لوگوں کا ایگریشن انتہا تک پہنچ گیا اور آپ کے مخالفین آپ کے مرڈر کے لیے بھی اتارو ہو گئے اور پلاننگ کر لی، تو پروفٹ آف اسلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لیا۔ اسی طرح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے دشمنوں سے یونیلیٹرل کنڈیشنز پر معاہدہ ٹریٹی کر جنگ کو ٹال دیا اور اس طرح 10 ایئرس نو وار پیکٹ کیا۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے اپنے اور دشمنوں کے درمیان لمبی خندق کھود کر جنگ کو ٹال دیا وغیرہ۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں یہ کوشش کی کہ ٹکراؤ کی نوبت نہ آئے، جنگ کی نوبت نہ آئے۔ آپ صرف اسی وقت ڈیفینسو ٹکراؤ میں گئے جبکہ اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا آپشن آپ کے پاس موجود نہیں رہا۔ دیکھیے، بعد کے زمانے میں اسلام کی ایک اصطلاح بہت زیادہ مس انٹرپریٹ ہوئی اور وہ ہے جہاد۔ جہاد کے لفظ کے بارے میں اور جہاد کی اصطلاح اور ٹرم کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جہاد کا مطلب ہے غیر مسلموں سے ٹکراؤ کرنا، اور اس طرح نان مسلم بردرز اینڈ سسٹرز نے یہ سمجھا کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو جہاد کا حکم دیتا ہے، یعنی غیر مسلموں سے ٹکراؤ کا حکم۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جہاد کا ان چیزوں سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے جہاد کے معنی اور مفہوم کو سمجھیے۔ جہاد ایک عربی لفظ ہے، اس کا روٹ ورڈ جہد ہے، جس کے معنی ہے کوشش کرنا اور بھرپور کوشش کرنا۔ جس طرح دوسری زبانوں میں جہاد کے لیے لفظ موجود ہے، یعنی کوشش کرنے کے لیے، ٹھیک اسی طرح
عربی زبان میں بھی کوشش کے لیے ایک لفظ ہے اور وہ ہے جہاد، لیکن جہاد کے لفظ میں ایگزاجریشن شامل ہے، یعنی صرف کوشش نہیں بلکہ بھرپور کوشش، پوری طرح کوشش کرنا۔ جس طرح دوسری زبانوں میں کوشش کے لیے لفظ ہے، مثال کے طور پر اردو میں ہم کوشش کرنا کہتے ہیں، ہندی میں پریاس کرنا کہتے ہیں، انگریزی میں ہم اسٹرگل کہتے ہیں، ایفرٹ لگانا کہتے ہیں۔ اسی طرح عربی میں جہاد ہے، لیکن جب دینی اعتبار سے جہاد کا لفظ استعمال ہو تو اس میں پنیہ کمانے اور ثواب کو کمانے کا پہلو بھی شامل ہوتا ہے۔ پورے قرآن میں جہاد کا لفظ 4 مختلف مقامات پر آیا ہے۔ پہلا مقام سورہ توبہ آیت نمبر 24، دوسرا مقام سورہ فرقان آیت نمبر 52، مقام سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1، اسی طرح سورہ حج آیت نمبر 78۔ قرآن میں ان 4 مقامات پر جہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن ان میں سے کسی بھی جگہ پر جہاد کے معنی جنگ کے نہیں آئے ہیں، ٹکراؤ کے نہیں آئے ہیں۔ ان تمام موقعوں پر، مثلا ایک موقع پر جہاد کے لفظ کے ذریعہ فالوورز آف پروفٹ محمد کو یہ کہا گیا کہ تم اس ڈیوائن مشن کو آخری انجام تک پہنچانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرو، بھرپور رول ادا کرو۔ دوسری آیت میں یہ کہا گیا کہ تم قرآن کے ذریعہ جہاد کبیر کرو، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ اب غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں کہ تم قرآن کے ذریعہ ڈینائر سے، جو ٹروتھ کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں، جہاد کبیر کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن تو کوئی گن نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، کوئی عام نہیں ہے۔ قرآن خالص معنوں میں ایک کتاب ہے، ظاہر ہے ایک آئیڈیولوجیکل بک ہے۔ تو قرآن کے ذریعہ جہاد کبیر کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی قرآن کے ذریعہ تم دلیل سے کام کرو، قرآن کی بات کو تمام انسانیت تک پہنچاؤ تاکہ ان پر معاملے کلیئر ہو جائیں اور حق اور ٹروتھ واضح اور اسپشٹ ہو جائے۔ اس تشریح سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام میں جہاد کا مطلب کیا ہے۔ اسلام میں جہاد کا مطلب یہ ہے کہ دین کے لیے بھرپور کوشش کرنا۔ کبھی جہاد کا لفظ استعمال کے اعتبار سے جنگ کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور بعض دفعہ لوگوں نے کیا، وہ اس کے مفہوم کے اعتبار سے، یعنی جب دشمنوں سے ٹکراؤ ہو رہا ہو اور اس وقت بھرپور کوشش کرنے کی بات کہنی ہو تو پھر وہاں پہ جہاد کا لفظ استعمال لوگوں نے کیا۔ لیکن ظاہر ہے نہ تو جہاد کوئی جنگ ہے اور نہ جہاد کے معنی میں کوئی جنگ ہے، لہٰذا استعمال کی وجہ سے الراغب اصفہانی نے جہاد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی 3 قسموں میں بانٹا ہے۔ ایک جہاد وہ جو دشمنوں سے مقابلہ کرتے وقت کیا جائے، دشمنوں سے مقابلے کے وقت بھرپور کوشش کے روپ میں۔ دوسرا جہاد شیطان کے ساتھ، تیسرا جہاد خود اپنے نفس کے ساتھ۔ تو غور کیجئے کہ اس قسم میں بھی 2 قسم خود انسان کی اپنی ذات سے ہے۔ اصل یہ ہے کہ جہاد کا اصل مفہوم جو ہے، اصل مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان خدا کی راہ پر اپنے آپ کو چلانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرے۔ اگر اسے شیطان سے لڑنا پڑے تو لڑے، اسے اپنے نفس سے لڑنا پڑے تو لڑے، انسانی شیطان سے لڑنا پڑے تو لڑے، یعنی ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے
ڈیوائن پاتھ پر لگائے رہے۔ یہ ہے اسلام میں جہاد۔ اسلام جہاد کا جنگ اور وار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ کہ جب اسلام مکمل معنوں میں امن شانتی کا مذہب ہے تو ہم اسلامی تاریخ میں بالخصوص پروفٹ آف اسلام کی آخر کی زندگی میں کچھ جنگی صورتحال کیوں دیکھتے ہیں؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پروفٹ آف اسلام نے مکہ سے اپنے مشن کا آغاز کیا، لیکن آپ کے اپوننٹس نے آپ کے اس پیسفل اسٹرگل کو مکہ میں چلنے نہیں دیا، آپ کو ذہنی اور فزیکلی ہر طرح کی تکلیفیں پہنچائی۔ پروفٹ آف اسلام نے یونیلیٹرلی ان کی اذیتوں کو، تکلیفوں کو برداشت کیا۔ جب وہ لوگ آپ کے قتل کے لیے آمادہ ہو گئے تو آپ مائیگریٹ کر مدینہ پہنچ گئے۔ جب آپ مدینہ بھی پہنچے تو آپ کے اپوننٹس نے آپ کے خلاف ایگریشن اور آفینس شروع کر دیا۔ یہ وہ سخت صورتحال تھی جبکہ آپ کے پاس ڈیفنس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں بچی تھی۔ اس وقت بھی آپ نے ہر ممکن یہ کوشش کی کہ وہ ٹکراؤ کی نوبت یعنی جنگ کے میدان میں ٹکراؤ کی نوبت نہ آئے۔ اس کی مثال ہے غزوہ خندق، صلح حدیبیہ اور فتح مکہ۔ آپ نے صرف اس وقت ڈیفینسو وار کیا جبکہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ خدا کی طرف سے قرآن و حدیث کے مطابق آخری پیغمبر تھے۔ آپ کی ایک ذمہ داری یہ تھی کہ دنیا کے نظام کو خدائی نظام کے تحت کر دینا، جس کو قرآن میں فطری نظام کہا گیا ہے، فطری نظام۔ اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو حکم دیا کہ تم دنیا سے فتنے کو ختم کرو۔ فتنے سے مراد ہے جبر کا نظام۔ قرآن میں وہ آیت موجود ہے کہ اور تم ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو یہاں جو لڑنے کا حکم ہے وہ وہی جبر اور فتنے کے نظام سے لڑنے کا حکم دیا گیا۔ پچھلے زمانے میں دو امپائرز، رومن امپائر اور سیسانیڈ امپائر، یہ دو ایسے امپائرز تھے یعنی سلطنتیں تھیں جنہوں نے پوری معلوم دنیا پر جبر اور پرسیکیوشن کا نظام قائم کر رکھا تھا۔ انسان اپنی آزاد فکر کے تحت کوئی نظریہ نہیں اپنا سکتا تھا۔ انسان صرف وہی کام کر سکتا تھا جو خود رومن اور سیسانیڈ رولرز کہیں۔ لہٰذا انسان جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے پاس صرف دو ہی کام تھا، یا تو رولرز کی غلامی کریں یا ان کے حکم کے مطابق میدان میں، کھیت میں کام کریں۔ اسی جبر کے ماحول کو اللہ تعالیٰ نے ختم کرنے کے لیے پروفٹ آف اسلام اور آپ کے کمپینینز کو حکم دیا کہ ان سے لڑو تاکہ اب یہ فتنے کا نظام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ پروفٹ آف اسلام اور آپ کے کمپینینز لڑیں یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو گیا اور دنیا میں فریڈم اور ڈیموکریسی کی تاریخ کی شروعات ہو گئی۔ یہ دراصل پروفٹ آف اسلام اور آپ کے کمپینینز کا کنٹریبیوشن ہے مین کائنڈ کے لیے کہ انہوں نے فریڈم اور ڈیموکریسی کی بنیاد ڈال دی۔ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے مشہور مورخ اور ہسٹورین ہنری پیرین نے کہا کہ اسلام چینج دا فیس آف گلوب، دا ٹریڈیشنل آرڈر آف ہسٹری واز اوور تھرون، یعنی اسلام نے دنیا کے نقشے کو بدل دیا، روایتی ڈھانچے کو، نظام کو بالکل توڑ پھوڑ دیا گیا۔ ہنری پیرین نے کہا کہ اگر یہ اسلامی فتوحات اور وکٹریز نہ ہوتے تو پھر اینسینٹ ورلڈ اینڈ ماڈرن ورلڈ میں ایسینشیل بریک نہ ہوتا۔ ان ادر ورڈز، آج جو ہم ماڈرن ورلڈ دیکھ رہے ہیں شاید اس کا وجود نہ ہوتا۔ تو یہ ہے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کہ آخری زمانے میں ہونے والی جنگ کی نوعیت۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس صورتحال میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو جنگ کے قوانین دیے وہ اتنے سخت تھے کہ آج اگر ہم اس کو استعمال کر لیں تو اسلامی قانون کے مطابق اسلام میں جنگ مکمل معنوں میں حرام قرار دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر پہلی شرط یہ ہے کہ چھپ چھپا کر پراکسی وار نہیں ہوگی، جیسا کہ موجودہ زمانے میں بعض ممالک نے ایسا کیا۔ تو پراکسی وار اور گوریلا وار اسلام میں جائز نہیں ہے بلکہ وہ حرام ہے۔ اسی طرح اسلام میں جب بھی جنگ کی جائے گی وہ اعلان کے ساتھ ہوگی۔ پھر یہ حکم دیا گیا کہ جنگ سویلین سے نہیں ہوگی بلکہ جنگ ہمیشہ کمبیٹنٹ کے درمیان ہوگا، یعنی دو لڑنے والے گروپ کے درمیان، نہ کہ شہری کو اور سویلینز کو نقصان پہنچایا جائے۔ اسی طرح یہ کہا گیا کہ عورتوں اور بچوں کو، ہریالی کو، جانوروں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اب غور کیجئے کہ ان شرائط کے ساتھ موجودہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے زمانے میں کیا جنگ پاسبل ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلام وائلنس کا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام اس لیے آیا کہ اس نے وہ جنگ کو ختم کرے۔ پچھلا زمانہ جنگ، ٹکراؤ، انتقام اور وائلنس کا زمانہ تھا۔ یہ اسلام ہے جس نے وائلنس اور انتقام اور جنگ کے نظام کے بدلے امن کے نظام کو انٹروڈیوس کیا۔ موجودہ زمانے میں ہم مہاتما گاندھی اور اس طرح کے دوسرے پیس میکرز کو ہم جانتے ہیں، مثلا مارٹن لوتھر کنگ، نیلسن منڈیلا اور اس طرح کے دوسرے لوگ۔ لیکن اب غور کیجئے کہ یہ اس زمانے میں پیس میکرز ہوئے جس زمانے میں پیس کی اہمیت لوگ جان چکے تھے، جس زمانے میں ڈیموکریسی انٹروڈیوس کیا جا چکا تھا، لوگ سیکولرزم کی اہمیت کو سمجھنے لگے تھے۔ پروفٹ آف اسلام نے اس وقت اس بات کا اعلان کیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ وہ شخص کسی ایک انسان کو قتل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ اعلان پیغمبر اسلام کا اس زمانے میں تھا جب کہ جنگ کو ایک جائز کام سمجھا جاتا تھا، جنگ کو ایک اعلیٰ کام سمجھا جاتا تھا۔ جس طرح موجودہ زمانے میں ہم پیس کو سمم بونم کہتے ہیں، یعنی خیر اعلیٰ، اسی طرح پچھلے زمانے میں وار اینڈ وائلنس کو سمم بونم کہا جاتا تھا۔ It was Prophet Muhammad who introduced peace in the world in a true sense of word. پروفٹ آف اسلام نے نہ صرف امن اور امن کے فلسفے کو انٹروڈیوس کیا بلکہ آپ نے اس کو برت کر دکھا دیا کہ امن کا فلسفہ عملی طور سے قابل عمل بھی ہے، اور امن کے ذریعہ ہم بڑے سے بڑے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے کی آخری بات یہ ہے کہ اسلام امن چاہتا ہے یا جنگ؟ اس کو سمجھنے کے لیے اسلام کے مقصد کو سمجھیے۔ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ ہر فرد اس دنیا میں اپنے آپ کو جنتی شخصیت بنائے، پرسنالٹی آف پیراڈائز بنائے، اپنے آپ کو جنت کی مخلوق بنائے۔ اور اس سلسلے میں قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، تو اسی کے لیے جنت ہے۔ قرآن میں دوسرے مقام پر یہ کہا گیا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا، اور ناکام ہے وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کیا۔ تو یہ ہے اسلام کا مقصد۔ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو خدا سے جوڑا جائے،
انسان کو اس کے رب سے کنیکٹ کر دیا جائے، اس طرح کنیکٹ کیا جائے کہ موجودہ دنیا میں وہ رہتے ہوئے ایک آسمانی انسان بن جائے، وہ موجودہ فانی دنیا کے نقصانات کو برداشت کرتے ہوئے اپنے آپ کو جنتی پرسنالٹی بنائے۔ یہ اسلام ہر انسان کو اس کی ذات کی سطح پر مقصد دیتا ہے۔ خارجی سطح پہ ایک انڈیویجول کو، اپنے ماننے والوں کو اسلام یہ پرپس دیتا ہے کہ وہ خدا کے اس آخری پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچائے۔ غور کیجئے، یہ دونوں مقاصد آخری درجے میں پیسفل مقاصد ہیں۔ کوئی شخص اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کر سکتا ہے، دیندار نہیں بنا سکتا ہے جب تک کہ پیسفل ماحول نہ ہو۔ اگر انتقام، غصہ، حسد اور بد امنی کا ماحول ہو تو ظاہر ایک شخص اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا ہے، وہ پرامن ڈھنگ سے عبادات کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اگر پرامن ماحول نہ ہو، دوستانہ ماحول نہ ہو، تو ایک سچا مومن، سچا مسلمان خدا کے آخری پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچانے کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام پورے معنوں میں ایک امن کا مذہب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اسلام ہی ہے، اور اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو دنیا کو پیس کا اور شانتی کا ایک قابل عمل فارمولہ دے سکتا ہے، کیونکہ اسلام کے پاس صرف پیسفل آئیڈیولوجی نہیں ہے، بلکہ اسلام کے پشت پر پیسفل کیریکٹرز موجود ہیں، جن کو دیکھ کر اور جن کی لائف کی اسٹڈی کر کر ایک شخص یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ امن صرف نظریے کے طور پر ہی ہم نہیں اپنا سکتے ہیں، بلکہ امن کا فارمولہ قابل عمل بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔